اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی کھائی میں گر گئی ہے اور کچھ لوگ زخمی ہیں، مگر اس کا پہلا رد عمل لوگوں کو بچانا نہیں تھا بلکہ سڑک سے کیل نکالنا تھا۔ وہ ثبوت مٹانا چاہتا تھا کیونکہ یہ حادثہ کروانے والے کیل اس نے خود لگائے تھے۔ شروع میں وہ صرف کیل سڑک پر بکھیر دیتا تھا، مگر اکثر بڑے ٹرکوں کے گزرنے کی وجہ سے وہ ہوا کے زور سے اڑ جاتے۔ پھر اس نے الیکٹرک ڈرل سے سڑک میں سوراخ کرنے شروع کر دیے اور ان میں کیل گاڑ دیے۔ وہ معاشرے سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ قریب ہی اس کی اپنی کار ریپیئر کی دکان تھی۔ جن گاڑیوں کے ٹائر کیل سے پھٹتے وہ مجبوراً ان کی دکان پر آتے اور وہ ان سے ناجائز منافع کماتا۔ اصل میں شروع میں ہیرو ایک ایماندار دکاندار تھا۔ وہ اپنی بیوی ایمی کے ساتھ قصبے کے کنارے ایک کار ریپیئر شاپ چلاتا تھا۔ چونکہ دکان قومی شاہراہ کے پاس تھی اس لیے کاروبار ٹھیک چل جاتا تھا اور گھر کا خرچ آرام سے نکل آتا۔ وہ کبھی گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیتا، اصل مسئلہ ہوتا وہی درست کرتا۔ مگر پھر ایک ڈیولپر یہاں ایک بڑا منصوبہ لے آیا۔ جب سے اس سڑک پر تعمیراتی کام شروع ہوا، چھوٹی گاڑیاں ہائی وے سے گزرنے لگیں اور یہاں ٹریفک بہت کم ہو گئی۔ دکان کا کاروبار تقریباً ختم ہو گیا اور وہ روزانہ دلیا کھا کر گزارا کرنے لگا۔ اسی رات ہیرو سگریٹ خریدنے کنونشن سٹور گیا، مگر وہاں مسٹر ون نے اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے سبق سکھایا۔ دراصل جو گاڑی ابھی حادثے کا شکار ہوئی تھی وہ پہلے سے مسٹر ون کا طے شدہ سودا تھا۔ وہ گاڑی کے مالک کو بہلا پھسلا کر گاڑی اسکریپ کرانے کا کہتا اور خوب ناجائز منافع کماتا، مگر ہیرو نے اس کا منصوبہ خراب کر دیا تھا۔ مسٹر ون نے اسے خبردار کیا، باہر سے گزرنے والی گاڑیاں تم ٹھیک کر سکتے ہو مگر اس علاقے کی گاڑیاں سب میری ہیں، سمجھ گئے؟ قصبے میں تعمیراتی کام کی وجہ سے ہیرو خود کو ایک بے روزگار درمیانی عمر کے شخص کی طرح محسوس کرنے لگا اور آمدنی ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں بیوی روز تانے دیتی، باہر لوگوں کی دھمکیاں برداشت کرنی پڑتی۔ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر ایک موڑ آیا۔ اس رات ورکشاپ کو غیر متوقع طور پر ایک گاڑی ملی جس کا ٹائر لوہے کے ٹکڑے سے پھٹ گیا تھا۔ ٹائر بدلنے کے بعد ہیرو نے دیکھا کہ گاہک امیر لگتا ہے اور چونکہ وہ کافی عرصے سے بے روزگار تھا اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اصل قیمت بڑھا دی، جو کام صرف 800 روپے میں ہو سکتا تھا اس نے بل بڑھا کر 2700 روپے بنا دیا۔ گاہک خوش نہیں تھا مگر اپنی گرل فرینڈ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے کے لیے اس نے دانت بھینچ کر 2700 روپے ادا کر دیے۔ دوبارہ پیسے کمانے کا مزہ چکھنے کے بعد ہیرو کو لگا کہ جیسے وہ پھر سے زندہ ہو گیا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ابھی بچائی جا سکتی ہے۔ وہ خوشی خوشی اوزار سمیٹنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کباڑ ہو چکے ٹائر میں پھنسی لوہے کی پٹی پر پڑی اور جیسے اسے کوئی خیال آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی ایمی کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ فاقے برداشت کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی ذہنی کشمکش کے بعد آخرکار جینے کی خواہش نے اس کے ضمیر کو ہرا دیا۔ آدھی رات کو چپکے سے کچھ لوہے کے ٹکڑے سڑک پر بکھیر آیا۔ اگلی صبح واقعی اس کی ورکشاپ پر کام آ گیا۔ بیوی نے سمجھا کہ شاید قسمت بدل گئی ہے، مگر ہیرو نے ٹائر دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے جلدی سے گاہک کا ٹائر بدل دیا۔ گاہک نے خوش ہو کر اسے کچھ اضافی پیسے بھی دیے اور کہا کہ آج تو مزے سے کھانا کھاؤ۔ اس دن انہوں نے گوشت پکا کر کھایا، لیکن اگلے چند دنوں میں دکان پھر سے سنسان ہو گئی اور سارا دن دروازے پر کھڑا گاڑیوں کو گزرتے دیکھتا رہتا، مگر کسی کا ٹائر پنکچر نہ ہوا۔ ہیرو حیران تھا۔ وہ اس جگہ گیا جہاں اس نے لوہے کے ٹکڑے بکھیرے تھے۔ دیکھا تو زیادہ تر ٹکڑے غائب تھے، چند ہی باقی تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھی ٹائر پنکچر نہ ہوا تھا؟ اسی رات اس نے لوہے کے ٹکڑوں کو مزید تیز اور مؤثر بنا دیا۔ آدھی رات کو جب بیوی سو گئی وہ دوبارہ چپکے سے سڑک پر انہیں بکھیر آیا۔ اچانک کسی کی آہٹ سن کر وہ چونکا، مگر وہ بیوی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بیوی سخت ناراض تھی۔ اس نے کہا کہ یہ حرکت شرمناک ہے اور اگر اس سے کوئی حادثہ ہو گیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ مگر لالچ چکھ چکا ہیرو کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بیوی کو سمجھایا کہ اس سڑک پر تعمیراتی بورڈ لگے ہیں، گاڑیاں ویسے بھی آہستہ چلتی ہیں، صرف ٹائر پنکچر ہوگا، بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم یہ غریب علاقہ چھوڑ کر سول میں جا کر رہ لیں گے۔ اپنے خوشحال مستقبل کے خواب دکھا کر اس نے بیوی کو آہستہ آہستہ خاموش کرا دیا۔ حادثوں سے بچنے کے لیے اس نے سڑک کنارے ایک بورڈ بھی لگا دیا جس پر لکھا تھا کہ جنگلی سور آ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط سے آہستہ گاڑی چلائیں۔ اگلے دنوں میں وہ مسلسل لوہے کے ٹکڑے بکھیرتا رہا۔ اکثر گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے لگے۔ مرمت کی دکان پر کام کی لائن لگ گئی۔ بیوی جو پہلے ناخوش تھی اب بھرپور ساتھ دینے لگی کیونکہ وہ اتنے پیسے گن رہے تھے کہ ہاتھ تھک جاتے تھے۔ ایک دن ایک امیر خاتون جو تعمیراتی کمپنی کی مالک تھی، اس کی گاڑی کا بھی ٹائر پنکچر ہو گیا۔ وہ تقریباً حادثے کا شکار ہو جاتی۔ دراصل اس کی کمپنی یہاں سڑک کا کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے ہیرو کا کاروبار تباہ ہوا تھا۔ ہیرو نے جان بوجھ کر اس کی گاڑی ٹھیک کرنے سے انکار کیا اور سیدھا 14,000 روپے کا مطالبہ کر دیا تاکہ وہ ہار مان کر چلی جائے، مگر حیرت انگیز طور پر امیر خاتون مان گئی۔ کیا کریں، پیسے سے کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اگرچہ اسے
اسے بری طرح لوٹا گیا، مگر امیر خاتون زیادہ ناراض نہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایمی ہاتھ سے بنی چیزیں بنا رہی ہے اور کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ایک گڑیا کتنے میں بکتی ہے؟ جب اسے پتا چلا کہ ایک گڑیا چند سکے میں بکتی ہے تو وہ حیران بھی ہوئی اور ہمدردی بھی محسوس کی۔ اس نے 50 روپے دے کر ایک گڑیا خریدی اور کہا کہ آج چھٹی کر لو، مگر اس کے اس رد عمل نے ایمی کو متاثر نہ کیا بلکہ اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ اس نے امیر خاتون کا برانڈڈ بیگ دیکھا اور دل ہی دل میں حسد کرنے لگی، وہ بھی ایسی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسی رات اس نے ہیرو کو مشورہ دیا کہ لوہے کے ٹکڑوں کی بجائے لمبے کیل سڑک میں گاڑ دیے جائیں تاکہ اثر زیادہ اور کام تیز ہو۔ انہیں یہاں سخت زمین میں گاڑنا ہوگا، لمبے کیل زیادہ مؤثر ہوں گے۔ دونوں فوراً ایک بات پر متفق ہو گئے، انہوں نے الیکٹرک ڈرل سے سڑک میں سوراخ کیے اور لمبے کیل سڑک میں گاڑ دیے۔ واقعی اس طریقے نے کارکردگی بہت بڑھا دی، تقریباً ہر 5 گاڑیوں میں سے ایک کا ٹائر پنچر ہونے لگا۔ اسی دن قصبے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اس امیر خاتون کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی دشمن ہے یا حال ہی میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو۔ اس نے کافی دیر سوچا مگر اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کبھی کسی کو ناراض کیا ہو۔ پھر جب اس نے کل خریدی ہوئی گڑیا دیکھی تو اسے اچانک ہیرو یاد آیا۔ جب سے اس کی کمپنی نے یہاں تعمیراتی کام شروع کیا تھا، ہیرو بار بار مسئلہ کھڑا کرتا نظر آ رہا تھا اور اس دن گاڑی کی مرمت پر بھی اس نے اسے خوب لوٹا تھا۔ پولیس نے یہ جان کر ہیرو کو تھانے بلایا۔ پوچھ گچھ کے بعد انہیں کوئی مشکوک بات نظر نہ آئی، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ مگر جب وہ پہلی بار تھانے پہنچا تو اس نے سمجھا کہ شاید کیلوں کا راز کھل گیا ہے، اس لیے وہ گھبراہٹ میں بے چین تھا۔ یہی بات پولیس کو مشکوک لگی۔ پولیس کو معلوم تھا کہ مسٹر ون اور ہیرو کے درمیان دشمنی ہے، اس لیے انہوں نے مسٹر ون کو ہیرو پر نظر رکھنے کو کہا۔ نگرانی کے دوران واقعی مسٹر ون کو کچھ عجیب نظر آیا۔ ایک رات آدھی رات کے وقت ایمی اکیلے ڈرل لے کر سڑک پر پہنچی، کیل گاڑنے آئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ مسٹر ون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایمی کے جانے کے بعد مسٹر ون نے جا کر دیکھا اور اتفاق سے ایک کیل پر پاؤں رکھ دیا۔ اب اسے سب سمجھ آ گیا۔ اگلے دن مسٹر ون نے ایمی کو روکا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ کیا میں تمہارے لیے کچھ اور کیل خرید دوں؟ یہ سن کر ایمی گھبرا گئی۔ مسٹر ون اس کے رد عمل سے بہت خوش ہوا اور بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں خاموش رہوں تو کل مجھ سے ملنے آنا اور ذرا خوبصورت بن کر آنا۔ اس رات ایمی نے یہ بات ہیرو کو نہیں بتائی۔ اگلے دن وہ ویران جگہ پر جا کر مسٹر ون کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد ہیرو نے محسوس کیا کہ بیوی روز سنور کر نکلتی ہے، نئے کپڑے اور اندرونی لباس خریدتی ہے اور زیادہ باہر جانے لگی ہے، مگر اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ اس نے سمجھا کہ اب پیسے آ گئے ہیں تو بیوی کچھ زیادہ خرچ کر رہی ہے، مگر ہر رات اسے یوں لگتا جیسے ایک سبز مینڈک اس کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اچانک ایک دن زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ہیرو باہر بھاگا تو دیکھا ایک گاڑی کھیت میں جا گری ہے اور کوئی زخمی ہے، مگر اس نے سب سے پہلے لوگوں کو بچانے کی بجائے فوراً پلاس نکالا اور سڑک سے کیل نکال کر چھپا دیے۔ اسی دوران ڈرائیور لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ ہیرو نے اسے پہچان لیا، یہ وہی شخص تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اس کی دکان پر گاڑی ٹھیک کروائی تھی اور اسے ایک بھاری ٹپ بھی دی تھی۔ مگر وہ آدمی سڑک کنارے کسی کو دیکھ کر اچانک گھبرا گیا اور پیچھے مڑ کے بغیر بھاگ گیا۔ ہیرو حیران ہوا، تب اسی گاڑی کی ڈگی میں آواز آئی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اندر امیر خاتون کی اغوا شدہ بیٹی تھی۔ یوں اتفاقاً ہیرو نہ صرف کیلوں کے راز سے بچ گیا بلکہ ایک ہیرو بھی بن گیا۔ اصل میں اغوا کار تعمیراتی شعبے کا ایک افسر تھا جس نے آن لائن گیم میں جوا کھیلتے ہوئے سرکاری رقم کے 1 کروڑ روپے ہار دیے تھے، اس لیے اس نے تاوان کے لیے اس بچی کو اغوا کیا تھا۔ لڑکی بحفاظت واپس آ گئی۔ خوش ہو کر امیر خاتون نے ہیرو کو 2,70,000 روپے بطور انعام دیا۔ بڑی رقم ملتے ہی ہیرو کی زندگی بدل گئی۔ اس نے ورکشاپ کی تزئین و آرائش کی، مہنگے کپڑے خریدے، شہر کے اعلیٰ ریستورانوں میں جانے لگا اور نئی گاڑی خرید لی۔ وہ گاڑی لے کر گاؤں کی دکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کا انتظار کرتا۔ جیسے ہی کوئی گزرتا وہ ریموٹ سے گاڑی کا ہارن بجا کر دکھاوا کرتا تاکہ سب کو پتا چلے کہ وہ اب کتنا خوشحال ہو گیا ہے۔ مگر پیسہ ہونے کے باوجود بیٹھ کر کھانا ممکن نہیں تھا۔ کیلوں کا دھندا جاری رہا۔ کچھ عرصے بعد ایک گاڑی کا ٹائر پھٹا اور حادثہ ہو گیا۔ ایک لڑکی زخمی ہو گئی اور اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہیرو جانتا تھا کہ یہ سب انہی کیلوں کی وجہ سے ہے۔ وہ ایمرجنسی وارڈ پہنچا جہاں لڑکی کے اہل خانہ پریشان کھڑے تھے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑا خاموشی سے شراب پینے لگا۔ مسٹر ون نے اسے دیکھا اور آ کر ڈانٹا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، حادثے والا ڈرائیور میرا رشتہ دار ہے۔ پہلے والا ہیرو ہوتا تو کبھی جواب نہ دیتا، مگر اب وہ امیر آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تم کیا کر لو گے؟ غصے میں مسٹر ون نے راز فاش کر دیا، اور تمہارے گھر میں کیل ہے نا، پاگل ہو کیا؟ ہیرو
کا چہرہ جم گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ اسے اچانک بیوی کے حالیہ بدلے ہوئے رویے اور عجیب باتوں کی حقیقت سمجھ آنے لگی۔ ہیرو کو سب سمجھ آ گیا۔ اس کے سر پر واقعی سبز سایہ تھا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایمی پھر چپکے سے سڑک پر کیل گاڑ رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتا رہا اور بار بار ہارن بجاتا رہا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ اس نے گھر کے پیسے نکالے اور کہا کہ یہ سارا حرام کا پیسہ جلا دے گا، ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں۔ مگر بیوی نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ غربت سے تنگ آ چکی تھی اور لالچ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ بیوی کو نہ بدلتا دیکھ کر ہیرو ٹوٹ گیا اور پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑتا ہوا کیل نکالنے لگا، مگر کچھ کیل اتنے مضبوطی سے گڑے ہوئے تھے کہ نکل ہی نہ سکے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر درد بھرے لہجے میں بولا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان دولت کی لذت چکھ لیتا ہے تو غربت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب 2,70,000 روپے کا انعام بھی انہیں جرم سے نہ روک سکا تو یہ انسان کے لالچ کا اصل چہرہ تھا، بالکل فلم کے آخری منظر کے کیلوں کی طرح۔ جب بہت گہرے دھس جائیں تو نکالے نہیں جاتے۔ سادگی سے عیش تک جانا آسان ہے، مگر عیش سے سادگی تک لوٹنا بہت مشکل۔ مگر دولت حاصل کرنے کا واحد راستہ قانون کی پابندی ہے، کیونکہ غلط راستے آخرکار قانون کے شکنجے میں آ ہی جاتے ہیں۔